رکشہ بھیجتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخابت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها. فشيد صلوات الله وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد محترم و مکرم بزرگوں، میرے نوجوان دینی بھائیوں اور مدرسہ دعوت القرآن کی عزیز طالبات اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے لیے اور خاص طور سے اس مدرسے کے لیے آج کا دن بہت ہی خوشی، مسرت اور شکر کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پڑھے جانے والے یا پڑھائے جانے والے علوم میں ایک اہم علم جسے علم حدیث سے تعبیر کیا ہے اضافہ فرمایا جا رہا ہے. یقین جانیے دین کے لیے علم حدیث کی جو حیثیت ہے وہ اساس، بنیاد اور منبع کی ہے. اصل میں دین کی بنیادیں دو چیزوں پر ہیں. دو چیزیں دین کی بنیاد ہیں. ایک کو ہم کتاب اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن مجید، اور دوسری چیز وہ علوم جن کی نسبت بلا واسطہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جسے ہم حدیث یا سنت سے تعبیر کرتے ہیں. تو دین کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. دیکھا جائے تو پورے عالم کے لیے اصل میں یہی دو حیثیتیں ہیں جن کی طرف ان دونوں علوم کی نسبت ہے. قرآن کی نسبت اللہ کی طرف، حدیث کی نسبت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دنیا کے لیے اللہ کی کیا حیثیت ہے اور آپ کے محبوب محمد عربی کی کیا حیثیت ہے،
یہ شاید بیان کرنے کی اس لیے حاجت نہیں کہ ہم سب اپنے عقیدے کے لیے انہی دو چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اگر اللہ رب العالمین ہے تو اس کا محبوب رحمۃ للعالمین ہے۔ اگر اللہ معبود برحق ہے تو اس کا بندہ اعبد العباد ہے، سب بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ کے واضح فرمان کے مطابق اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری لی گئی ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وضاحتاً تو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، لیکن اشارتاً ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ ہم حدیث کی بھی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا تصور حدیث کے بغیر شاید کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ مجمل ہیں، مختصر ہیں، اشارے ہیں، ایجازاً ہیں، بغیر تفصیل کے ہیں۔ قرآن کی آیتوں، قرآن کے اجمال، قرآن کے اشکالات اور قرآن کے متشابہات کی تشریح اگر ہمیں دیکھنی ہو، پڑھنی ہو، سمجھنی ہو، اس کے لیے ہم مجبور ہیں ہم حدیث کا رخ کریں۔ اسی لیے ہمارے دنیا کے جو چار معروف امام ہیں ان میں فقہ کے عنوان سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے درجے پر سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے درجے پر سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے درجے پر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوسرے درجے کے جو امام سن 150 ہجری میں جن کی پیدائش ہے، الشافعی الامام محمد ابن ادریس رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے جو آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے، قرآن حدیث کا محتاج ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کیسے بندے کے کلام کی محتاج ہو سکتی ہے؟ فرمایا قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر یہ صرف ناممکن نہیں، محال ہے۔ آپ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے ایک بہت معتبر محدث اور امام گزرے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں جتنی ضرورت قرآن کو حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کہیں ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی۔ اگر ہم محمد عربی کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں تو ہم قرآن کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں حدیث سے۔ اس لیے جتنی ضرورت حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث کی مضبوطیت کے لیے، تائید کے لیے قرآن کی ہے، اس سے زیادہ کہیں ضرورت ہے قرآن کے لیے کہ ہم حدیث کا علم رکھیں۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی محدث ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آدمی علم قرآن بھی جانتا ہو، اس لیے کہ بغیر حدیث کے علم قرآن کا جاننا ممکن نہیں ہے۔ امام شافعی ہو یا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان دونوں حضرات نے ہمیں اپنی گفتگو سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کا تصور حدیث کے بغیر ذرہ برابر بھی نہیں۔ اگر قرآن امت کے لیے کافی ہوتا پھر اللہ قرآن کو یوں ہی کسی وسیلے سے دنیا میں بھیج دیتا، اسے اس کے لیے باقاعدہ ایک نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن کے بھیجنے سے پہلے اس ذات کو بھیجا
جس کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کرنا تھا، جس قرآن کو امت کے لیے وسیلہ ہدایت بنانا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن امت کے لیے وسیلہ ہدایت ہے، مگر حدیث کے واسطے سے، بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کوئی قرآن کے باہر مضمون نہیں ہے، بلکہ تمام محدثین نے حدیث کی اصل جس آیت کو بتلایا ہے وہ قرآن کی آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب کب اللہ نے فرمایا؟ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش کر رہے ہیں ہدایت کو۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ۔ آپ نے لکھا اے محمد ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، فہدا، جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، مانگ رہے تھے، چاہ رہے تھے، جو آپ کے دل کی خواہش اور مراد تھی، ہم نے وہ چیز ہدایت قرآن کی شکل میں آپ کو عطا فرما دی۔ اب آپ اس قرآن کے نازل ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ یہی ہو گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ کے رب نے جو آپ پر قرآن کو نازل کر کے ہدایت عطا کر کے اپنی نعمت سے آپ کو نوازا، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے اس حدیث کی شکل میں قرآن کی تفصیلات کو بیان فرمائیں۔ عرب جو مادری زبان عربی زبان رکھتے تھے، جو کلام کرتے تھے عربی زبان میں، ان کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے چاروں ناچار محمد کی ذات کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ وہ خود قرآن کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کیا کئی آیتیں ہیں، ایک دو مثالیں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں میں۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزوں کے وقت کے بارے میں ایک اشارہ فرما دیا، کیا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم صبح سحری کھاؤ۔ کب تک کھاؤ گے سحری؟ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن۔ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ کئی صحابہ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوتے وقت اپنے سرہانے تکیے کے نیچے سفید دھاگا رکھ لیا، کالا دھاگا رکھ لیا، لیکن وہ صبح کھا رہے ہیں سحری، اس کے بعد نکال رہے ہیں تکیے سے کالا دھاگا اور سفید دھاگا، دیکھ رہے ہیں الگ الگ دکھ رہا ہے، الگ الگ نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر رکھا سرہانے، پھر شروع کیا کھانا۔ 2-3 بار یہ عمل ہوا۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، ان کا نام تھا عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ۔ ایک مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے فرد گزرا ہے حاتم طائی کے نام سے، حاتم طائی کے نام سے۔ یہ حاتم طائی تو جو تھا بہت سخی آدمی تھا، سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے اگر کوئی مہمان آتا تو مرغا ذبح کر کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ اپنے لیے توہین سمجھتا تھا۔ اکثر و بیشتر یہ مہمان کی میزبانی میں اونٹ ذبح کرتا، اور کم سے کم اگر مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہو تو ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ اس سے کم یہ مہمان کی مہمان نوازی کبھی نہیں کرتا تھا۔ بہت ہی مہمان نواز تھا۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بحیثیت نبی مبعوث ہوئے، لیکن ان کے بیٹے تھے حضرت عدی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ یہ صحابی
باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، یہ اسی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ انہی کا وہ واقعہ ہے جب ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر چند خواتین گرفتار کر کے لائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ دور تھی، وہ عورتیں بے حجاب تھیں، ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرما دیا، بھائی جاؤ ان کے سروں پر کم سے کم چادر تو ڈال دو، ان کے سروں پر چادر تو ڈال دو، چادر ڈال دو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کی بیٹیاں ہیں، دشمنوں کی عورتیں ہیں، ان کے ناپاک سروں پر آپ کی پاک چادر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے میرے یارو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دوست کی ہو یا وہ دشمن کی ہو۔ جس طرح محمد عربی اپنی بیٹی کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتا، محمد دوسری کی بیٹیوں کو بے حجاب کیسے دیکھنا پسند کرے گا؟ اس لیے لے جاؤ میری چادر ان کے سر پر ڈال دو۔ اس وقت جو خواتین گرفتار کر کے لائی جا رہی تھی، ان میں ایک عورت تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ ان کے سروں پر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر ڈالی گئی، دوستو، جس سر پر مرکز ہدایت ذات رسول اللہ کی چادر پڑ جائے، اس کے دل و دماغ میں شرک کے جرثومے میں موجود رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ کیسا رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے ہمیں بے حجاب دیکھنا پسند نہیں کیا، ہمارے سروں پر اپنی مبارک چادر ڈالی، اس نے کہا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کی تعلیمات ہیں کیا؟ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہدایت کی چیزوں کو بیان فرمایا، میں اللہ کے معبود ہونے کی دعوت دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی ایک ہی کی عبادت کرو، اور مجھ کو اللہ نے دنیا میں بحیثیت رسول مبعوث کیا ہے۔ اس عورت نے یہ باتیں سن کر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اس عورت نے ابھی وہ کچھ کہتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تعارف پیش کیا گیا کہ یہ بیٹی ہے حاتم طائی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کی تعریف کی، تمہارا باپ بہت سخی تھا، لوگوں کی بہت مہمان نوازی کرتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی تعریف محمد کی زبان سے سنی تو اس کا دل خوشی سے پھول اٹھا، چمک اٹھا، ان کی ذات اقدس کے، ان کی مبارک زبان سے میرے باپ کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے تمہارا باپ بڑا سخی دل تھا، جاؤ بیٹی، میں تم کو تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ بیٹی بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا، میں آئی تو ہوں جماعت کے ساتھ تنہا آزادی حاصل کروں، یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ جب آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، یا تو انہیں بھی آزاد کر دیں یا میں بھی انہی کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر کروں گی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی بدولت آزاد کرتا ہوں، انہیں تمہاری سفارش اور سخاوت کی بدولت ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس حاتم طائی کی بیٹی نے کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، ہمیں اس شرک کی ضلالت سے بھی تو آزاد کر دیجئے، ہمیں اپنے دامن عفو میں لے لیجئے۔ اس جملے سے پھر آ کر وہ خدمت میں حاضر ہوئی، پھر اس نے کلمہ اسلام پڑھا اور ایمان میں داخل ہوئی۔ وہ سبھی عورتیں ایمان انہوں نے قبول کیا۔ اسی لڑکی کے بھائی تھے حضرت عدی رضی اللہ عنہ۔ اس عدی ابن حاتم نے اپنے سرہانے کے نیچے رات میں سفید داغا رکھا تھا اور کالا داغا رکھا تھا۔ یہ صبح آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سحری کھائی، آپ نے فرمایا تھا جب سفید داغا کالے داغے سے الگ دکھے تو سحری کھانا بند کرنا، ہمیں تو لگا ہم دیر تک کھا رہے ہیں، سحری ہی ختم نہیں ہوئی، دکھائی نہیں دے رہی کہیں روشنی۔ آپ نے فرمایا، یا عدی،
ان وسادتک لعریض، ارے ادھی تمہارا سرہانہ، تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے، اس کے نیچے سفید اور کالے دھاگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عدی نے کہا ہاں تکیے کے نیچے میں نے رکھے۔ فرمایا عدی اس سے سفید دھاگا کالا دھاگا مراد نہیں ہے، اس سے مراد رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی ہے۔ رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی ہے۔ صبح سفید دھاگے سے اللہ نے دن کی روشنی کو تعبیر کیا ہے، اور رات کے کالے دھاگے سے اللہ نے رات کے اندھیرے کو تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں دوستو، عربی زبان میں قرآن اہل عرب پر نازل ہوا، عربی زبان ان کی مادری زبان، پھر بھی وہ قرآن کی مراد کو سمجھ نہیں پائے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابوں ایک وقت آئے گا ان کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی، ان کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا لوگوں سے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کے الفاظ ہے، حالانکہ قرآن نے جو کچھ حلال کیا میں نے بھی وہی حلال چیزیں بیان کی، قرآن نے جس کو حرام کیا میں نے بھی انہی کو حرام کہا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ شخص خود بھی گمراہ ہوگا، جو اس کی بات سنے گا وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ گویا آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ یہ کہیں گے ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، دنیا میں ایک جماعت مستقل عبداللہ چکڈالوی کے نام سے ایسی موجود ہے، جن کا سرگنا گرو عبداللہ چکڈالوی ہے، جس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی حاجت۔ اس وقت بھی بعض لوگ حدیث کے نام سے کئی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کریں گے، ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کے بالمقابل 10 حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث جتنا اہتمام صحابہ کرام نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اس سے کم اہتمام حدیث کی حفاظت کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے لیے بھی حفاظت کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اتنا اہتمام کہ مجھ سے کس نے حدیث بیان کی، اس سے کس نے حدیث بیان کی، اس سے کس نے حدیث بیان کی، یہ پوری سند بیان کی جاتی ہے۔ روایت، حدیث بالروایہ کہتے ہیں اس کو۔ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث بالروایہ، حدیث بالدرایہ۔ تو روایہ والی چیز جو ہے اس میں باقاعدہ سند بیان کی جاتی ہے، میں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، تا کہ یہ سند پہنچتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حدیث قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے مفہوم کے لیے، مفہوم کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں ان چیزوں کی تفصیل ہے۔ قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو یہ پیغمبر نے بتلایا۔ حدیث میں کہا گیا زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کس میں کتنا دینا ہے یہ حدیث نے بتلایا ہم کو۔ قرآن نے ہم کو کہا یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں ہدایت نہیں وسیلے کا ذریعہ ہے، ان کی تفصیلات حدیث نے ہم کو سمجھائی۔ قرآن نے ہم کو کہا آپس میں مواخات کرو، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن بھائی چارگی ہوتی کیا ہے، بھائی چارگی کہتے کس کو ہے، یہ ہم کو حدیث نے سمجھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ بہرحال یہ تو ایک ایسا روشن چراغ ہے جس کے بغیر زندگی کی دہلیز پہ قدم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیے، اگر آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے حدیث کے بغیر، تو
تو آپ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، ہدایت نہیں بلکہ گمراہی اس انسان کا مقدر بنے گی۔ بہرحال آج ہمارے سامنے کتنا مبارک اور بہت ہی روشن دن ہے جب ہم الحمدللہ حدیث کے مستقل علوم کو اپنے لیے پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس سے پہلے ہماری ان طالبات نے الفیۃ الحدیث پڑھی ہو، یا چھوٹی سی وہ مشکات الآثار پڑھی ہو، یا انہوں نے ریاض الصالحین پڑھی ہو، جو حدیث کی کتابیں چھوٹی چھوٹی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں اس حدیث سے پہلے۔ لیکن جو حدیث کی کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہے مشکات المصابیح، اس کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث کی تو اصل مستند اور معتبر 6 کتابیں ہیں جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے بخاری، دوسری ہے مسلم، تیسری ہے ترمذی، چوتھی ہے ابو داود، پانچویں ہے نسائی، چھٹی ہے ابن ماجہ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 معتبر مستند کتابیں ہیں جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ ان 6 کتابوں کے علوم حدیث کو سمیٹا گیا ہے کسی کتاب میں، تو اس کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح۔ بخاری نے اپنے فکری اجتہاد سے، قوت فکر سے، لاکھوں حدیثوں میں سے 4000 کچھ حدیثوں کو جمع فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اجتہادی صلاحیت سے، فنی اعتبار سے الگ الگ ابواب کو قائم کر کے مسلم کے حدیث کے ایک بڑے ذخیرے سے حدیث کے ایک چھوٹے سے مجموعے کو مسلم شریف کی شکل میں جمع فرمایا۔ مشرقی علاقے میں سب سے معتبر کتاب حدیث کی بخاری مانی جاتی ہے، مغربی علاقے میں سب سے زیادہ حدیث کی معتبر کتاب مسلم شریف مانی جاتی ہے۔ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا اس وقت انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم پوری حکومت کا مسلک موطا محمد کو بنائیں، موطا مالک کو بنائیں۔ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک کتاب موطا کے نام سے لکھی ہے، موطا مالک کو بنائیں۔ ہر دور میں حدیث کی الگ الگ کتب کو مرجع بنایا گیا۔ خود ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاقے میں، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، سب سے زیادہ حدیث کا مرجع جس ذات کو مانا گیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی جس بھی عالم کی آپ حدیث کی سند دیکھیں گے وہ ہندوستان پاکستان میں کہاں پہنچتی ہے بالآخر؟ شاہ ولی اللہ تک۔ اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بہت ہی مشہور ہے جس کو ہم انوار الہی اور حکم الہی کا منبع مانتے ہیں، حجت اللہ البالغہ۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ حجت اللہ البالغہ کی کتاب جن علوم کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے وہ ہے مشکات المصابیح۔ یعنی حجت اللہ البالغہ کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ علماء نے شرحیں لکھی ہیں، اتنی ٹف کتاب مانی جاتی ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس میں علوم اور اسرار الہی اور حکم الہی پر گفتگو کی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حجت اللہ البالغہ کی ایک معروف شرح قریب بھی ہندوستان کے ایک معتبر عالم مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ کے نام سے لکھی۔ اس کتاب کا اگر آپ سمجھیں منبع، مرکز، یا جس کتاب کو سامنے رکھ کر حجت اللہ البالغہ کی ترتیب وجود میں پائی آئی ہے وہ ہے مشکات المصابیح۔
مشکات المصابیح میں بخاری کی حدیثوں کا بھی احاطہ ہے، مسلم کی حدیثوں کا بھی احاطہ ہے۔ اسی لیے جہاں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث الگ الگ نقل کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں رواہ البخاری، رواہ مسلم۔ جہاں کوئی ایسی حدیث لائیں جو بخاری میں بھی موجود ہو اور مسلم میں بھی موجود ہو وہاں لکھتے ہیں یہ متفق علیہ۔ کون؟ صاحب مشکات وہاں لکھتے ہیں یعنی یہ وہ ایسی حدیث ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کیا کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں باقاعدہ 3 فصلیں قائم کی ہے، الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث۔ الفصل الاول میں اکثر و بیشتر وہی حدیثیں ہیں جو یا تو بخاری میں ہیں یا مسلم میں ہیں یا ان دونوں میں ہیں۔ فصل ثانی میں حدیث کی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی کتابوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور فصل ثالث میں شعب الایمان یعنی بیہقی کتاب کا اور رواہ الاحمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہے ان کتب سے احادیث لی ہے۔ بیہقی کی لی ہے، الترغیب و ترہیب سے لی ہے، امام منذر حاکم رحمہ اللہ کی کتاب، یا انہوں نے مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث لی ہے اکثر، اور کہیں کہیں رواہ الحاکم وہ کتاب بھی لی ہے۔ دیکھیے اس میں اور قرآن میں ان علوم میں بہت ہی مماثلت ہے۔ جو قرآن کو حفظ کرے اسے بھی حافظ کہتے ہیں، جو حدیث کو حفظ کرے اسے بھی حافظ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہم مشہور سمجھتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث تھے۔ تو جو قرآن کو جو یاد کرے وہ بھی حافظ، جو حدیث کو یاد کرے وہ بھی حافظ۔ اس میں اور قرآن میں بہت ہی مماثلت ہے، اتنی مماثلت ہے کہ اگر قرآن پھول ہے تو حدیث اس کی خوشبو، اگر قرآن پھول ہے تو حدیث اس کی پھول کی بغیر خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرآن سے متعارف ہونا چاہتے ہیں، قرآنی علوم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حدیثوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ ہمارے علماء نے جو حدیثوں کے پڑھنے کا ایک سلسلہ مرتب کیا ہے اس میں مشکات شریف کی حیثیت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کتاب کو حدیث کے لیے موقوف علیہ کا درجہ ہے، یعنی تبھی آپ بخاری پڑھ سکتے ہیں، تبھی آپ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، شرح معانی الآثار جیسی حدیث کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جب آپ نے مشکات شریف پڑھی ہو۔ اگر مشکات نہیں پڑھی پھر آپ بخاری، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ہماری آپ کی طرح پھٹ سے ہم بخاری کی حدیث پہ پہنچ جاتے ہیں، بلکہ محدثین کے یہاں ایک ترتیب ہے کب ہم بخاری پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جب کوئی شخص بخاری کے پڑھنے کے قابل نہ ہو اور وہ بخاری پڑھنا شروع کر دے تو اسے بخاری نہیں آتی بلکہ بخار آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بخار آتا ہے۔ لیکن جب وہ کتاب کو حدیث کے زاویے میں اس کی ترتیب سے پڑھتا ہے تو اسے بخار نہیں آتا، اسے حقیقی معنی میں بخاری کے علوم کا وہ لطف اور ذائقہ حاصل ہوتا ہے جس قوت فکر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ ہم نے سنا ہے، عملاً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت برکتاً کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں مشائخ کے یہاں، علماء کے یہاں ایک مزاج ہے، جب کوئی مشکل سخت ہو اور وہ حل نہ ہو تو وہ باقاعدہ بخاری شریف کی قرآن کی طرح تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن جیسے تلاوت کرتے ہیں ایسے ہی بخاری شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ ان کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی تلاوت کی بدولت ہماری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ صوفیاء کے یہاں، اہل تصوف کے یہاں اپنے ذکر، اپنے اشغال، اپنی معرفت، اپنے علوم کو مضبوط کرنے کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے وہ ہے مشکات شریف۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں برکت کے لیے، محدثین کس کو پڑھتے ہیں؟ اور اہل تصوف، اہل ذکر، اہل شوق
وہ کس کو پڑھتے ہیں؟ مشکات شریف۔ اس لیے مشکات کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، مشکات شریف حدیث کی بہت ہی مضبوط کتاب ہے۔ آپ دیکھیں اس کی مقبولیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو امت کے علماء نے بخاری کے لیے زینہ بنا دیا۔ تبھی آپ بخاری شریف کو سمجھ سکتے ہیں جب آپ مشکات کو سمجھیں۔ اگر زینہ نہ ہو، سیڑھی نہ ہو، ہم مکان میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ سیڑھی ہے علوم حدیث کے لیے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو پڑھانے والے یا پڑھنے والیاں یا پڑھانے والیاں جو بھی ہوں، وہ اس تصور سے اس کتاب کو پڑھے کہ یہ ہمارے لیے بخاری اور مسلم کے علوم کو سمجھنے کے لیے سیڑھی کا کام دے گی۔ اس کے بغیر ہم ان علوم سے فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے مشکات شریف کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ علم حدیث پر مزید گفتگو کی جانی چاہیے، اور علم حدیث پر اصل گفتگو تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب ہم نے بخاری شریف خود اپنے استاد سے پڑھی ہے تو مقدمہ یعنی کتاب کو ہم نے پڑھا نہیں، کتاب سے پہلے ہمارے استاد نے جو علم حدیث پر بحث کی، روزانہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر 22 دن تک گفتگو کی۔ کتنے دن تک؟ 22 دن تک صرف گفتگو کی علم حدیث کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے درجات، اس کے اقسام پر۔ اس کے بعد کہیں ہم نے باب ما کانا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پڑھا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی عبارت تب ہم نے پڑھی جب تک استاد نے کتنے دن کلام کیا؟ 22 دن۔ 22 دن میں نے کوئی کلام نہیں کیا، آپ کے سامنے حدیث کی 2-3 باتیں بیان کی جو آپ کے لیے وسیلہ بنے گی انشاءاللہ حدیث کے پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک بات بہت ذہن میں رکھیے گا آپ، یہ حدیث بڑی مشقتوں سے ہمارے محدثین نے جمع کی ہے۔ محدثین کی مثال ایسے ہی لکھی ہے جیسے دوا فروش کی ہوتی ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کی ادویات کو اپنی دکان میں جمع رکھتا ہے۔ اس کے بعد جس مریض کو جس بیماری کے لیے جو دوا چاہیے اس دوا کی دکان سے مل جاتی ہے۔ ایسے ہی جس طالب حق کو اپنی زندگی کے جس رخ کے لیے ہدایت کی کوئی بات چاہیے، اسے کہاں آنا پڑے گا؟ حدیث کے پاس۔ اسے حدیث کے پاس آنا پڑے گا۔ حدیث میں اس کو اس کی روحانی بیماری کا علاج مل جائے گا۔ تو محدثین کی دکان جو ہے عطر فروش کی دکان ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کے عطر اپنی دکان میں سجا کر کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ ہماری صلاحیت ہے، ہماری قوت فکری ہے، ہماری روحانی قوت ہے، ہم کتنا اس کتاب سے خوشبو حاصل کریں گے، عطر کشید کریں گے، کتنا نفع اٹھا سکتے ہیں۔ باقی عطر فروش نے تو ہمارے سامنے دل و جگر کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ بہت مشقت سے حدیثوں کا یہ ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ جب بخاری شریف کو لکھ رہے تھے تو بخاری کے اندر کون سی حدیث رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی ہے، اس کے لیے وہ الگ الگ جگہوں کا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا ایک حدیث کے بارے میں کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جس نے یہ حدیث ڈائریکٹ ایک صحابی سے سنی ہے، جس صحابی نے یہ حدیث خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ جناب رسول اللہ 1 مہینے کا سفر کیا۔ کتنے مہینے کا؟ 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ کیوں؟ اس آدمی سے ایک حدیث سننے کے لیے کہ میں بغیر واسطے کہ یہ حدیث سنوں۔ وہاں پہنچے، گھر میں دستک دی، سفر سے تھکے ماندے، گھر کے اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب ملا، ایک مسافر جو حضرت سے ملنا چاہتا ہے، ایک حدیث دریافت کرنی ہے ان سے۔ گھر سے آواز آئی، وہ تو گھر پر نہیں۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا وہ جنگل میں گئے ہیں جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے۔ کہا جنگل کی طرف کدھر؟ کہا ادھر۔
تو وہ ادھر ہی چل دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، وہاں دیکھا ایک صوفی قسم کے آدمی، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، لمبا جبہ، ان سے سلام دعا۔ ان نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی بہت دور سے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا علم حدیث کی حدیث آپ سے سننا چاہ رہے تھے۔ کہا ہاں میں نے تو یہ حدیث صحابی سے سنی ہے۔ کہا اچھا مجھے بتائیے آپ وہاں پر یہ اس گھوڑے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ چارہ دکھا رہا تھا۔ کہا وہ اپنے اس دامن کو سمیٹ کر اس گھوڑے کو آواز لگا رہے تھے آ جا۔ کہا آپ کے دامن میں چارہ تھا؟ کہا نہیں دامن میں تو چارہ نہیں۔ کہا پھر آپ کیسے دکھا رہے تھے اس کو؟ کہا اس کو عادت ہو گئی ہے، ایسا کرنے سے وہ فوراً میرے پاس آ جاتا ہے، پھر میں اس کو چارہ کھلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مگر یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، آپ گھوڑے کو وہ دامن دکھا رہے ہیں جس دامن میں چارہ موجود نہیں ہے۔ کہا بس وہ دھوکے کی نیت سے نہیں تاکہ وہ قریب آئے۔ کہا میرے بزرگ میں آپ سے حدیث نہیں سنوں گا، میں آپ سے حدیث نہیں سنوں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہا جو شخص چارہ دکھانے کے جذبے سے ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے کیا یقین ہے وہ مجھے حدیث سناتے وقت دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ 1 مہینہ چل کر آئے، 1 مہینے کی، ایسا تھوڑا ہی آج کی طرح آسان دہ سفر ہو، آرام دہ سفر ہو، یہاں سے دلی جانا ہو تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تو لالے پڑ جاتے تھے، پاؤں میں چھالے آ جاتے تھے، بہت لمبی مشقتیں مسافتیں طے کرنی پڑتی تھی، برداشت کرنی پڑتی تھی، پھر کہیں انسان کسی استاد سے کچھ حدیث پڑھ سکتا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خیال سے اس محدث سے حدیث نہیں سنی کہ کہیں یہ کوئی جملہ ملا نہ دے، اس میں جھوٹ نہ ہو جائے اور میں پھر لوگوں کے لیے جھوٹ پھیلانے کا وسیلہ بن جاؤں۔ اتنی احتیاط کی ہے ہمارے محدثین نے اس حدیث کے لکھنے میں، اس کو جمع کرنے میں، امت تک پہنچانے میں۔ بس دوستو، میری بیٹیوں، میری بہنوں، معلمات و طالبات، محدثین نے ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں عطر کی دکان سجا کر رکھ دی ہے۔ ہمیں کتنی صلاحیت ہے ہم میں، ہم کتنا عطر اس سے کشید کر سکتے ہیں، کتنی خوشبو اس حدیث کے ذخیرے سے لے سکتے ہیں، یہ ہم تک ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی پوری صلاحیت اور حسن نیت کے ساتھ حدیث کے اس ذخیرے کو پڑھیں اور کوشش یہ کریں خوب سے خوب تر ہم حدیث سے مستفید ہوں اور عمل کے جذبے سے ہم حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے احادیث کا ذخیرہ جتنا اچھا مشکوٰۃ شریف میں ایک جگہ ہمیں دستیاب ہے اور کہیں اس جگہ پر اس طرح پر موجود نہیں ہے، اس لیے خوب فائدہ اٹھائیے، خوب پڑھیے، خوب نفع اٹھائیے اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت معروف ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 وہ سنتی۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید، نمبر 2 نبی علیہ والسلام کے ملفوظات، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کے احوال اور آپ کی تقاریر۔ قول کہتے ہیں اس کو جو آپ نے فرمایا، فعل کہتے ہیں اس کو جو آپ نے کیا، احوال کہتے ہیں اس کو جو آپ کے ساتھ پیش آئی چیزیں، تقریر کہتے ہیں اس کو آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا، آپ نے دیکھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کو ٹوکا نہیں، اگر وہ صحیح غلط ہوتا پھر آپ اس کو ضرور ٹوکتے، جب آپ خاموش رہے گویا خاموش رہ کر آپ نے اس عمل کی تائید فرما دی کہ تمہارے اس عمل کی گنجائش ہے، جائز ہے، اسے ہم تقریر کہتے ہیں۔ اور
حدیث نام ہی ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ وتقاریرہ، یہی تعریف کی ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی تعریف فتح الملہم میں نقل کی ہے علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ، اقسام کے ساتھ اور اس کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری طالبات اپنی معلمات سے پڑھیں گی۔ قرآن نے ہم کو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں اللہ کے اس راز سے، بلکہ ان اسرار سے پردہ اٹھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے عطر کی یہ گٹھری رکھ دی ہے۔ ہم اس سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیں، نفع اٹھائیں، عمل کریں، خوب پڑھیں، علم سمجھ کر پڑھیں، نفع یاب علم سمجھ کر پڑھیں اور آخرت کا سرمایہ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دل و دماغ کو اس علم حدیث کے لیے کھول دے اور ہمیں ان علوم سے کما حقہ استفادے کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے کہا گیا تھا 6 بجے تک آپ کو بات کرنی ہے، برابر 1 منٹ کم 6 ہو گیا ٹائم، اور شاید اب 6 بھی ہو گئے برابر الحمدللہ، اس لیے 6 بجے ہمارا وقت پورا ہوا۔ علم حدیث کی یہ کتاب شروع ہو گئی، ہم نے عبارت تو پڑھ دی، لیکن اب اس عبارت کی تشریح انشاءاللہ معلمات فرمائیں گی۔ ہم نے عبارت پڑھ دی، صرف برکتاً تشریح معلمات کریں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا۔ اے اللہ ہم یقیناً بہت ہی نالائق، ناپاک اور گندے لوگ ہیں۔ اے اللہ اس علم سے تو نے ہمیں نسبت عطا فرمائی، یہ تو خالص تیرا فضل ہے۔ اے اللہ ہم تو اس علم کو پڑھنے کے بھی لائق نہیں۔ اے اللہ ہماری زبان اتنی گندی جو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال اور افعال اور احوال کو قطعاً پڑھنے کے سمجھنے کے قابل نہیں، مگر اے اللہ یہ تو تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی انعام ہے۔ تو نے ہمیں توفیق بخشی، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اس علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اے اللہ جیسے یہ علم پاک ہے تو ہمیں بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی پاک فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں پاک کرے گا، تیری پاکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ تو عظمت والا ہے، شان کبریائی والا ہے۔ اے اللہ تو غلاظت کو ہمارے دل و دماغ پر جو چھائی ہوئی ہے دھو دے۔ اے اللہ تو ہم کو پاک کر دے، اللہ پاک کر دے، اس قابل بنا دے کہ ہم حدیث کو سمجھ سکیں، حدیث کو پڑھ سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ اے اللہ اس نور کو اپنے دل میں سما سکیں۔ اے اللہ اس علم حدیث کو ہمارے دلوں میں جما دے۔ اے اللہ ہمیں اس سے بہت بہت فیض یاب ہونے کا حوصلہ عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان لگا ہوا ہے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف سے ہمارے رخ کو وہ موڑنا چاہتا ہے، مگر اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو ایک دعا سکھلائی ہے، ہم اسی دعا کا ورد کرتے ہیں جسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ اللہم خود بناصیتی الی الخیر۔ اے اللہ تو ہمارے سر کے بالوں کو پکڑ کر ہم کو خیر کی طرف لے جا۔ اے اللہ حق پر ہم کو قائم رکھ۔
اے اللہ حق کی سمجھ عطا فرما، حق پر ہی ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اس کے خدام کو صالحیت عطا فرما، اے اللہ جو پڑھ رہی ہیں پڑھانے والی ہیں ان کو علوم سے مستفید فرما، اے اللہ امت کے لیے ان کو ذخیرہ بنا، اے اللہ ان کی زندگی کو صالح بنا، اے اللہ انہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنا، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، آخرت کو بھی سنوار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر یوم الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تو ہمارے مانگنے کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو یہاں حاضر ہے ان کی جائز مراد کو پورا فرما۔ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، عفو والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔